الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم زین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تعالی و تبارک فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات ببرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رکاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں سر نشین مہوشا، ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تقویم عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا رازدار ما اوحا، معصوم آمینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں، عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی وقار محترم و مکرم مقتدر علماء کرام، عزیز دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اور سنیے گا کہ ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے۔ آج ویگووال میں بیٹھ کر کے آپ لوگ ہی صرف حضور کی آمد کا ذکر نہیں کر رہے، بلکہ فرماتے ہیں ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اور چاند تاروں میں نصیر، آج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ یقین جانے کہ صدیوں قبل حضور اس دنیا کے اوپر جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ماحول کی یہ تازگی بتا رہی ہے کہ جیسے کوئی کل ہی گزر کر گیا ہو۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ اتنا تذکرہ ہم نے زندگی کے اندر یقین جانے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ گھر گھر چراغاں حضور کے نام کا ہے، گلی گلی حضور کے نام کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور عقیدتوں اور محبتوں کے جذبات ہیں کہ دیدنی ہے۔ میرے امام بولے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیے بس تیری ہی داستان ہے۔ جدھر چلو، جدھر آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو، یقین جانے ہر طرف بھی حضور کی داستانیں ملیں گی۔ شیخ امام المہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات کے اندر لکھتے ہیں
کہ حضور کا ذکر سن کر کے جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی تو اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یار حضور کا ذکر ہو رہا ہو اور قلب کو قرار نہ ملے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو رہا ہو اور دل کو تسکین نہ پہنچے. آپ دیکھتے ہیں کہ ثنا خان کے لبوں کے اوپر جب نعت نبی کا تذکرہ چھڑتا ہے تو مشام ہستی معطر ہونے لگ جاتے ہیں, ماحول میں عطر سا پھیل جاتا ہے. بندہ باہو کے لہجے میں ہر بندہ جب روشنیاں اس کو اندر سے نصیب ہونے لگتی ہیں نا تو ہر بندہ باہو کے لہجے میں پکار کے کہتا ہے اندر بوٹی مشک مچایا, اندر بوٹی مشک مچایا اتے جان پھلن تے آئی ہوں. تو پھر انسان کو وہ روشنی اندر سے نصیب ہوتی ہیں. تو امتی کے دل کا تو چین ہی حضور کا ذکر ہے. حضور کا نام, ان کا نام جب لیا جائے تو ہمارا دل مچلنے. امام شافعی فرماتے ہیں ان ذکر نعمان لنا, لوگوں میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو, میرے ممدوح کا ذکر ایسی کستوری ہے کہ تم جوں سے چھیڑتے چلے جاؤ گے اس کی خوشبو پھیلتی چلی جائے گی. مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانے تمنا کا قصہ کہ فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے. ہم تو یہ کہا کرتے ہیں کہ میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے, ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے. سبحان اللہ, وہ رومی علیہ رحمہ کا انداز بڑا سادہ تھا, توجہ رکھیے گا. بات مثال سے سمجھانے کا فن جانتے تھے تو انہوں نے ایک مثال بیان کی. اب سنیے گا. کہتے ہیں ایک دن کسی نے مجنو کو دیکھا کہ وہ ریت کے اوپر لیلا لیلا لکھ رہا ہے. اب کسی نے آ کر کے مجنو سے سوال کیا کہ یار ریت کے اوپر لیلا لیلا کیوں لکھ رہا ہے, عجیب منظر ہے, عجیب فلسفہ ہے. تو اب رومی کا جواب سنیے گا, اس مجنو کا جواب سنیے گا. مجنو کہنے لگا ارے میں ریت کے اوپر اپنی محبوبہ لیلا کا نام لکھ کر کے اپنے دکھی دل کو تسکین دے رہا ہوں. اب یہاں پر رومی علیہ رحمہ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں صاحب اگر ایک مجنو کو اس کی محبوبہ لیلا کا نام تسکین دے سکتا ہے تو ایک امتی کو حضور کا نام تسکین کیوں نہیں دے سکتا. امتی کے لیے تو تسکین کا سما. آج لوگ جو دلیلیں مانگتے پھرتے ہیں یار لکھا کہاں ہے, یار میں آپ سے بتاتا ہوں کبھی جو ہے وہ بلبل نے بھی دلیل مانگی کہ پھول کا ذکر کہاں پر لکھا ہے, کبھی پروانے نے بھی دلیل مانگی کہ شمع کا ذکر کہاں پر لکھا ہے. تو مجھے بتاؤ کبھی امتی بھی دلیل مانگے گا کہ میرے نبی کا ذکر کہاں پر لکھا ہے, میرے نبی کا ذکر. یار اعلیٰ حضرت سے پوچھو کہ لکھا کہاں پہ ہے, کیسے منایا جائے. آج 1500 سال بیت گئے, لوگ ابھی بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ منایا جائے یا نہ منایا جائے. میرے امام بول اٹھے دلم قربانم دودے چراغ محفل مولد. اب سنیے گا میرے امام کیا کہتے ہیں. میرے امام بولے دلم قربانم دودے چراغ محفل مولد. فرمایا اعلیٰ حضرت سے پوچھو کیسے منایا جائے. فرمان توجہ میری جانب رکھیے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کے میلاد کی محفل میں جو چراغ جلایا جاتا ہے, حضور کی آمد کے اہتمام میں جو محفل منعقد ہوتی ہے, اس محفل کے اندر جو چراغ جلایا جاتا ہے, فرماتے ہیں اس چراغ کے جلنے کی وجہ سے جو دھواں اٹھتا ہے, فرماتے ہیں احمد رضا کا دل اس دھوئیں پہ قربان ہو جائے. سبحان اللہ. اور تم کہتے ہو منایا جائے یا نہ منایا جائے. یار میرے نبی کا ذکر ہے نا تو ہمیں دلیلیں نہیں مانگنی چاہیے. میرا مزاج یقین جانے وہ نہیں ہے کہ آپ کو بار بار سبحان اللہ کے اوپر مجبور کروں اور جو ہے وہ طویل قصیدوں کے اندر سر لگا کر کے آپ کے سامنے گفتگو رکھوں. یقین جانے میرا سادہ سا مزاج ہے اور اپنی تمام تر توجہات بس میری جانب مبذول رکھیے گا. انشاءاللہ یہاں پہ جتنے لوگ آئے بیٹھے ہیں اللہ آپ سب کا آنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اور ایک ایک لمحہ یقین جانے ہم حضور کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں, ہم جتنے خلوص اور جتنی محبت سے یہاں پر بیٹھیں گے وہ مالک ہمارے خلوص کو اسی طرح قبول فرمائے گا. دیکھیں آپ ہر شخص جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, ہر شخص کے دل کے اندر اللہ نے ایک سینے کے اندر ایک دل رکھا ہے. اب اس دل کے اندر زندگی کے اندر انسان کو کسی نہ کسی سے محبت ہو ہی جاتی ہے. ہمیشہ زندگی میں کوئی نہ کوئی محبوب شخص انسان کا بن ہی جاتا ہے.
تو میں آپ کو کہتا ہوں یار اگر زندگی کے اندر آپ نے کسی سے محبت کرنی ہے تو پھر کیوں نہ ہم اس سے یاری لگائیں جو خدا کا بھی محبوب ہے۔ اعظم چشتی کی قبر پہ کروڑ حرام تھے، اعظم بولا ہم تو اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ارے ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارا نعرہ محبوب تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہمارا محبوب کوئی عام شخص نہیں ہے گلیوں میں پھرنے والا یار، ہم یہاں پر آج کس کے لیے آئے بیٹھے ہیں؟ اس سونے حبیب کے لیے آئے بیٹھے ہیں یار۔ گلیوں میں پھرنے والا عام شخص ہمارا محبوب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمارا سفر پہ وقت گزرتا ہے تو آپ بھی دیکھتے ہوں گے، بس میری جانب آپ توجہ ہاتھ رکھیے گا، یقین جانے ہم حضور کے میلاد کی وجہ سے آئے بیٹھے ہیں، ہمیں ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، حضور کی محبت سے بڑھ کر کے اور اوپر کیا چیز ہو سکتی ہے۔ اب بس میری طرف توجہ رکھیے گا اور اپنی جگہ سے کوئی شخص اٹھے گا نہیں، کیونکہ جب توجہ مبذول ہو جائے تو یہ پرے کا کی حیثیت رکھتی ہیں چیزیں۔ ہم تو یہاں پر حضور کے لیے آئے بیٹھے ہیں، ہمارا مقصد تو حضور کی محبت لینا، ان کی توجہ لینا ہے۔ یہ کیا چیزیں ہیں کہ ہم ان کے لیے یہاں پر آئے بیٹھے ہیں، بس آپ میری جانب توجہ رکھیے گا۔ اب میں بات کر رہا تھا کہ میرا گزر جو ہے وہ سفر کے اندر رہتا ہے، تو گلی ہر ٹرکوں کے پیچھے رکشوں کے اوپر ایک جملہ پڑھنے کو ملتا ہے، لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا۔ تو جب جملہ پڑھنے کو ملتا ہے نا تو میں نے دوستوں سے کہا کہ یار اس کے محبوب نے اس سے بے وفائی کر دی، تو یہ احتجاج کر رہا ہے، تحریری احتجاج کر رہا ہے صنم بے وفا، کہ میرا محبوب بے وفا نکلا۔ تو ہم نے ان سے کہا ارے اس نے یاری ہی اس سے لگائی جس نے بے وفائی کر دی، اگر یاری لگانی ہے تو اس پاک سونے سے لگاؤ جو آج ہاتھ پکڑیں گے محشر کے روز کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو اگر یاری، یہ گلیوں میں پھرنے والے شخصوں سے، لوگوں سے کیوں یاری لگاتے ہیں؟ اگر یاری لگانی ہے تو اس پاک سونے سے لگاؤ جس نے فرمایا پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اگر یاری لگانی ہے تو اس پاک سونے سے لگاؤ جو آج ہاتھ پکڑیں گے محشر کے روز کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو محبت کائنات کے اندر جو شخص بستا ہے، چند وجوہات کی بنا پر ہمیں کسی سے محبت ہو جاتی ہے۔ اب آپ توجہ بس میری جانب رکھیے گا، انسان کو ایک تو محبت، کسی سے محبت ہونے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اس بندے کی سخاوت کی وجہ سے اس سے محبت ہو جائے۔ یار بندہ بڑا سخی ہے، غریبوں کے کام آتا ہے، لاچاروں کی مدد کرتا ہے، کبھی بھی اس کی چوکھٹ سے کوئی سائل جو ہے وہ خالی نہیں گیا، تو اس کی سخاوت دیکھ کر کے لوگوں کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں یار صاحب، اگر محبت کرنے کا یہ داعیہ ہے کہ ہمیں کسی کی سخاوت کی وجہ سے محبت ہو جائے، تو پوری روح کائنات کھنگال مارو گے، میرے حضور سے بڑھ کر بڑا سخی نہیں ملے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ، سنیے سخاوت کا تذکرہ۔ حضرت علی المرتضیٰ جب کوفہ تشریف لے گئے نا تو ایک شخص ان کے پاس آیا، آ کر کے حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ کرنے لگ گیا۔ کہتا ہے حاتم کے محل کے 10 دروازے تھے، آپ نے حاتم کا نام سنا ہوگا۔ کہتا ہے حاتم کے محل کے 10 دروازے تھے، اگر ایک سائل حاتم کے پاس ایک مرتبہ آتا ایک دروازے سے، حاتم اس کو خیرات عطا کرتا، اگر وہی سائل پلٹ کر کے دوسرے دروازے سے آتا، حاتم پھر خیرات عطا کرتا، اگر وہی سائل پلٹ کر 10 مرتبہ بھی 10 دروازوں سے حاتم کے پاس آتا تو حاتم اس کو 10 بار خیرات عطا کرتا۔ تو حضرت علی فرمانے لگے یار ہم دیکھیں یہاں پر اگر ہم نے میلاد کا لنگر بھی دینا ہو نا تو دوسری دفعہ اگر کوئی مانگنے آ جائے نا تو ہم اس کو میلاد کا لنگر بھی دوسری دفعہ نہیں دیتے۔ تو وہ حاتم کی سخاوت کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ایک سائل 10 مرتبہ حاتم کے پاس آیا، حاتم کے ماتھے پہ شکم نہ آیا، حاتم نے 10 بار اس کی دہلیز کے اوپر خیرات رکھی۔ حضرت علی فرمانے لگے ارے اس کو تم حاتم کی سخاوت کہتے ہو؟ ارے میں تو کہتا ہوں اس سے بڑھ کر کنجوسی کوئی نہیں ہے۔ بڑا حیران
تو کہنے لگا حضرت وہ کیسے؟ تو اب سنیے گا حضرت علی نے فرمانے لگے ارے ایک سائل حاتم کے پاس ایک مرتبہ آیا، حاتم نے اس کو خیرات عطا کی گئی، اس کا دامن نہ بھرا، دوبارہ پھر حاتم کے پاس آنا پڑا، حتیٰ کہ 10 مرتبہ حاتم کی چوکھٹ کے اوپر آنا پڑا، دامن نہ بھرا۔ فرمانے لگے ارے میرے حضور کی چوکھٹ کے اوپر جو آتا ہے خیرات عطا کی جاتی ہے، دامن بھر جاتا ہے، دوبارہ آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ سرکار کا در ہے یار، در شاہ تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ دنیا کے جتنے سخی جن کے پیچھے آپ لگتے ہیں کہ یار اس سخی کا ڈیرا ہمیں مل جائے، آپ کو کیا عطا کر دیں گے؟ روپیہ، پیسہ، دھن دولت دے دیں گے، لیکن اس دہلیز کے اوپر آؤ، یہ ایسا در ہے جہاں پر پہلا لنگر ہی جنت کا دیا جاتا ہے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ۔ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب بھی بول اٹھے اب تنگیے داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، یہ نہ دیکھ مالک میرے دامن میں جگہ ہے کہ نہیں ہے، فرماتے ہیں اب تنگیے داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ۔ کہتے ہیں دے سکتے ہیں کیا کچھ نہیں دیتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ رہ کے جو پہنچا ہے تو اس در پہ نصیر، آج آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ۔ ایک دفعہ ان کی دہلیز پہ پہنچ گیا تو یہ کس چیز کی ٹینشن ہے، آواز لگاتا چلا جا، وہ عطا کرتے چلے جائیں گے۔ تو اگر میری یہ بات آپ تک پہنچ گئی ہو کہ محبت کرنے کا یہ دائیا ہے کہ ہم اس کی سخاوت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، تو پوری روح کائنات کے اندر میرے حضور سے بڑھ کر تجھے بڑا سخی نہیں ملے گا۔ تو آج محبت کرنے کا ایک اور دائیا بھی یہ ہے کہ ہم بعض اوقات کسی کے کمال کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ یار بڑا با کمال شخص ہے جس نے مسجد بنائی، اس کے ہاتھ کے اندر کاریگری بڑی کمال کی تھی، کتنی خوبصورت مسجد اس نے بنا دی، یار اس کے کاریگری کی وجہ سے ہمیں اس شخص سے محبت ہو گئی۔ کوئی معمار اچھا ہے، گھر اچھا بنانے والا ہے، اس کے ہاتھ کی کاریگری کی وجہ سے، اس کے کمال کی وجہ سے ہمیں اس سے محبت ہو گئی۔ تو صاحب اگر دنیا کے اندر آپ کمال کی وجہ سے محبت کرنے نکلے ہیں تو میری اگر یہ بات آپ تک پہنچ گئی ہو تو پوری روح کائنات کھنگال مارو گے، جتنا کمال اللہ نے میرے نبی کو عطا کیا پوری روح کائنات کے اندر دوسرا تمہیں ملے گا ہی نہیں۔ میرے امام بول اٹھے نا، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرنے والے یہاں خود پڑے ہیں جہد کو لالے۔ کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کی پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ اللولابی کمال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے درس نظامی میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، مقتدر علماء کرام کو پتہ ہوگا کہ النبراس کی شرح عقائد النصفیہ، حضور کے کمال کی بات آپ کو سنانے لگا ہوں، یقین جانے لطف آئے گا آپ کو۔ النبراس کی شرح عقائد النصفیہ حضرت ابو العزیز بھڑیالوی کی مصنفہ ہے، اس میں درج کرتے ہیں حضرت ابو الحسن رفاعی کا ایک واقعہ۔ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن روحانی طور پر پرواز کی، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ انسان کی روح جو ہے وہ پرواز کر سکتی ہے۔ کہتے ہیں ایک دن روحانی طور کے اوپر انہوں نے پرواز کی، یہاں تک حضرت ابو الحسن رفاعی 7 لاکھ عرش عبور کر گئے۔ عرش ایک نہیں ہے، عرش کئی ہیں، عالم وجوب اور عالم امکان کے درمیان عرش عالم برزخ ہے۔ جب اللہ دنیا کے اوپر کوئی تجلی ڈالتا ہے تو پہلے عرش کے اوپر ڈالتا ہے، اگر ڈائریکٹ ڈال دے تو کوئی تاب ہی نہ لا سکے۔ تو کہتے ہیں کہ 7 لاکھ عرش عبور کر گئے، 1 2 4 5 7 لاکھ عرش عبور کر گئے۔ جب 7 لاکھ عرش عبور کر گئے نا تو اوپر سے آواز آئی، اے ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہیں؟ یار وہ نکلے ہوئے تھے، بس نکلے ہوئے تھے اس یار کی تلاش کے اندر۔ آواز آتی ہے ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ تو جواب دیا، مالک
میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں جس عرش کے اوپر معراج کی شب تیرے حبیب کے قدم آئے تھے. نہ سفر بشرط مال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری یہ ذوق ہو. میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں، میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں، مجھے بارہا یہ گما ہوا کہ تم آ رہے ہو کشاں کشاں. تو میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں جس عرش کے اوپر معراج کی شب تیرے حبیب کے قدم آئے تھے. تو اب آواز آتی ہے ارجی لا وصول لکا، اے ابو الحسن رفاعی پلٹ جا. اگر تو کروڑوں سال بھی پرواز کر لے، جس عرش کی چھاتی پر میرے حبیب کے قدم آئے تھے، تو کیا تیرا خیال بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. تو مجھے بتاؤ جس کے قدم اتنے اونچے ہیں اس کا سر کتنا اونچا. قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے. جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. اب سنیے حضور کو اللہ نے کتنی بلندیاں عطا فرمائی. جب ایک دن حضور جو ہے وہ نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کر، یار کمال کی بات سنیے گا اور اپنے مقدر پہ ناز کیجئے گا کہ یار ہم کتنے سونے آقا کے امتی ہیں، اللہ نے ہمیں کتنا با کمال نبی عطا فرمایا. کمال کی بات سنیے گا. حضور مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں، مسلم شریف کی روایت سنا رہا ہوں اور کسی جو ہے وہ ایسی ویسی کتاب نہیں سنا رہا، مسلم شریف سنا رہا ہوں. حدیث مبارکہ درج ہے. حضور نماز پڑھا رہے ہیں مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر. اب آپ کی توجہ چاہوں گا کہ حضور نے نماز کے دوران ایسے ہاتھ بلند کیا، پھر واپس کھینچ لیا. نماز ختم ہوئی، صحابہ عرض کرنے لگے بندہ نواز، ہم نے ایک عجیب منظر آج دیکھا نماز کے اندر، آپ نے ہاتھ بلند کیا واپس کھینچ لیا، سمجھ نہیں آیا. تو حضور فرمانے لگے میں نماز پڑھا رہا تھا، میں نے جنت کے اندر لگے ہوئے انگوروں کے گوشوں کو دیکھا. جنت کے اندر لگے ہوئے انگوروں کے گوشوں کو دیکھا اور میرے جی نے چاہا کہ میں اس سے تمہارے لیے توڑ لاؤں. پھر میں نے سوچا نہیں قیامت کو ہی کھائیں گے. حضور فرمانے لگے صحابہ اگر میں توڑ لاتا قیامت تک کھاتے رہتے، ختم ہی نہ ہوتا. اب یہاں پر رک کر کے آپ سے توجہ چاہوں گا. حضور کھڑے کہاں پر ہیں؟ مسجد نبوی کے اندر. اور مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کے انگوروں کے گوشوں کو توڑنے کے لیے یہاں سے ہاتھ ڈال دیا. اب جنت کہاں پر ہے؟ سدرۃ المنتہا اور سے بھی اوپر. اور جنت کے اندر لگے ہوئے انگوروں کے گوشے 500 سال کی مسافت کے اوپر. اب حضور مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کے ان انگوروں کے گوشوں کو پکڑنے کے لیے یہاں سے ہاتھ ڈال دیا. اب اگر کوئی شخص آپ یہاں سے کھڑا ہو تو اپنا ہاتھ بلند کرے، اس کا ہاتھ کہاں تک جائے گا؟ اپنے قد سے 2 فٹ کی بلندی تک چلا جائے گا. اگر کوئی دراز قد شخص ہے تو بامشکل اس کا ہاتھ اس پنکھے تک جائے گا، چھت تک تو کسی کا نہیں جاتا. لیکن اگر باہر کھڑا ہو کر کے اپنی نظر اوپر اٹھائے تو نظر کہاں تک جاتی ہے؟ آسمان تک جاتی ہے. تو مجھے بتاؤ اگر ہمارا ہاتھ اپنی ہائٹ کی، اپنے قد کی 2 فٹ کی بلندی تک جاتا، اگر نظر اٹھائیں تو نظر آسمان تک جاتی ہے، تو مجھے بتاؤ جس محمد عربی کا ہاتھ جنت تک جاتا ہے اس محمد عربی کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. ارے تم کہتے پھرتے ہو کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. ارے میرے حضور اگر ہاتھ پہنچائے جنت تک پہنچا دے، یہ دیوار کے پیچھے کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے میرے حضور کو اتنا علم ہے. جب حضور معراج کی شب، یار کمال کی بات چل چکی، اب سنیے. جب حضور معراج کی شب قربت خاص میں تھے تو اللہ نے پوچھا، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ نے پوچھا، ایک کچھ فرشتے کسی امر میں بحث کر رہے تھے تو رب نے حضور سے سوال کیا، حضور جانتے ہو یہ فرشتے کس معاملے میں بحث کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا بندہ نواز میں نہیں جانتا. اللہ نے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے پھر اپنا دست قدرت کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نام نہیں ہے جس کو جو نام دے سکے، تو پھر اللہ نے دست قدرت، دست رحمت، حضور فرماتے ہیں میرے 2 کندھوں کے درمیان میں رکھا. جب اللہ کا دست قدرت میرے 2 کندھوں کے درمیان آیا، حضور فرماتے ہیں ٹھنڈ سینے تک پڑ گئی. جب دست قدرت میرے 2 کندھوں کے درمیان آیا، حضور نے فرمایا مجھے کہاں تک علم آیا؟ انی علمت ما فی السماوات والارض. حضور فرمایا
اللہ کا جب دستے قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان آیا تو جو کچھ زمین میں تھا، جو کچھ آسمان میں تھا، اللہ نے مجھے سب کا علم عطا فرما دیا۔ اب یہاں پر بات ختم ہو جاتی، بڑی تھی، حضور کو سب کا علم ہے۔ اب حضور سے ہی پوچھ لیجئے کہاں تک علم آیا، کہاں تک علم آیا۔ اب علم کی بات سنیے، حضور فرماتے ہیں قرب قیامت، توجہ ہے نا، قرب قیامت جب دجال آئے گا، میرے غلام جو اس کے مقابلے میں نکلیں گے۔ اب دجال نہ جانے کب آئے گا، اس بات کو کہے ہوئے 1500 سال بیت گئے، اب نہ جانے دجال کب آئے۔ حضور نے فرمایا قرب قیامت جب دجال آئے گا، میرے غلام جو ان کے مقابلے میں نکلیں گے، انی علمت، جو ہے حضور نے فرمایا میں اپنے ان غلاموں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں۔ یار بڑی بات تھی، ختم ہو جاتی، بڑی تھی، لیکن حضور نے آگے بھی فرمایا، اب آگے سنیے، فرمایا قرب قیامت جب دجال آئے گا، میرے غلام جو ان کے مقابلے میں نکلیں گے، میرے غلام جو ان کے مقابلے میں نکلیں گے، میں ان غلاموں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ، میں ان غلاموں کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں۔ سبحان یار اللہ، بڑی بات تھی، حضور نے فرمایا میں غلاموں کے ناموں کو، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں۔ بڑی بات تھی، ہمارے دل جو ہے وہ فخر سے باغ باغ ہو گئے کہ اللہ نے اتنا سونا حبیب ہمیں عطا فرمایا، اتنا باکمال۔ لیکن اب سنیے حضور نے آگے کیا فرمایا۔ حضور نے فرمایا قرب قیامت جب دجال آئے گا، میرے غلام جو اس کے مقابلے میں نکلیں گے، میں اپنے ان غلاموں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، اور جس گھوڑے پر چڑھ کر جہاد کریں گے، میں محمد اس گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یار پھر ہم اپنے مقدر پہ کیوں نہ ناز کریں، کیوں نہ فخر کریں۔ دیکھیں ہماری زندگی کہاں چل رہی ہے، ہمیں آج جو ہے وہ جینے کا سلیقہ حاصل ہے، آج ہمیں جو ہے وہ بانک پن حاصل ہے۔ اللہ نے آپ کو جوانی عطا کر رکھی ہے، آپ کو زندگی گزارنے کا ڈھب دے رکھا ہے، سلیقہ دے رکھا ہے۔ لیکن اگر ہم عرب کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، ہم نے اس پیشانی کو جس کے اوپر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج سجایا گیا، ہم نے اس پیشانی کے تقدس کو کہاں کہاں پامال نہیں کیا۔ ہماری یہ پیشانی کیا پتھروں کو سجدہ نہیں کرتی رہی، ہماری یہ پیشانی کیا درختوں کو سجدہ نہیں کرتی رہی، ہماری یہ پیشانی کیا جو ہے وہ آگ کو سجدہ نہیں کرتی رہی۔ اس پیشانی کے تقدس کو کہاں کہاں پامال نہیں کیا۔ یہ تو حضور آئے اور حضور نے ہمیں آ کر کے بتایا، ارے ان کو پوجتا ہے یہ تو تیرے در کے نوکر ہے، ارے سورج کو پوجتا ہے، دیکھ انگلی کا اشارہ ہوتا ہے پلٹ کے اثر کے وقت پر آ جاتا ہے۔ یار چاند کو پوجتا ہے، دیکھ انگلی کا اشارہ ہوتا ہے، دو ٹکڑے ہو کر کے میرے قدموں میں آ کر گر جاتا ہے۔ یار درختوں کو پوجتا ہے، جا میں نہیں تو ہی جا کر کے کہہ دے رسول اللہ پکارتے ہیں، اپنی جڑوں سمیت دوڑ کر کے میرے قدموں میں آ کر گر جائیں گے۔ ارے پتھروں کو پوجتا ہے، دیکھ مٹھی ابو جہل کی ہے لیکن پتھر کلمہ محمد عربی کا پڑھتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا تھا ہم نے زندگی کو کیسے گزارنا ہے، ہمیں یہ حضور نے ہمیں آ کر کے بتایا۔ 12 نبیوں میں آپ کو بتاؤں 12 نبیوں نے تمنا کی حضور کی امت میں سے ہونے کی کہ مالک ہمیں حضور کی امت میں سے بنا دے۔ حضرت عیسیٰ تمنا کرتے رہے، حضرت ابراہیم تمنا کرتے رہے، حضرت عیسیٰ نے تو ان کا نام بھی بتا دیا، فرمایا مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں تو نام بھی بتا کے جا رہا ہوں، میرے بعد اتنا عظیم نبی آئے گا، میں اس کی خوشخبری دے رہا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا۔ اب حضرت عیسیٰ کے 12 حواری تھے خاص، ان میں بیٹھ کر کے حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب جو ہے وہ حواری کہنے لگے، اب حواریوں کی سنیے گا، حواری کہنے لگے حضرت جس کے قصیدے آپ پڑھ رہے ہیں کیا وہ نبی آپ سے بھی افضل ہوگا؟ کیونکہ کائنات کے اندر دستور چلتا ہے نا، توجہ رکھیے گا، کائنات کے اندر دستور چلتا ہے کہ ہر بیٹا کہتا ہے
میرا باپ تو میرا باپ ہے نا, میرے باپ سے بڑھ کر کوئی بڑا باپ نہیں ہو سکتا. ہر مرید کہتا ہے میرا پیر تو پھر میرا پیر ہے نا, میرے پیر سے بڑھ کر کوئی بڑا پیر نہیں ہے. ہر شاگرد یہ کہتا ہے یار میرا استاد تو میرا استاد ہے نا, میرے استاد سے بڑھ کر کوئی بڑا استاد نہیں ہے. اور ہر امتی یہ سوچتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے نا. تو بدبخت ہیں وہ لوگ جو حضور کو نبی بھی مانتے ہیں اور عیب بھی نکالتے ہیں. محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں ہوندا, اصل منافق جانی اونوں اور جھوٹے پیار جتوندا. سانو دسیا عشق دے مفتی نے, ارے جڑا مڑ مڑ پیا فرماوندا, آزم جتھے دل لگ جاندا اوتھے عیب نظر بھی نہ ہوندا. جہاں دل لگ جائے وہاں عیب نظر نہیں آتا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں جہاں عیب ہو ہی نہ, جہاں عیب ہوئی نہ, خلقت مبرم من کل عیب, حضور ہر عیب سے بری پیدا کیے گئے. میرے امام بول اٹھے یہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. ارے تم عیب کی بات کرتے ہو, میں تو کہتا ہوں یہاں پر عیب کا گمان بھی نہیں آ سکتا. یہ کمال حسن حضور ہے. تو حضرت عیسیٰ کے حواری ان کے سامنے بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ نے فرمایا اتنی عظمتوں کا حامل نبی. تو پوچھنے لگے حضرت جس کے قصیدے آپ پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ اب سنو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا, اور اپنے مقدر پہ قربان جاؤ. حضرت عیسیٰ فرمانے لگے ارے تم عظمت کی بات کرتے ہو, وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل نبی ہے, اگر اس کے نالین کے تسبے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے. تو اتنی عظمتوں کا حامل نبی ہے. تو پھر مجھے بتاؤ میں اس نبی کا ذکر نہ کروں, گلی گلی چراغاں نہ کروں, گلی گلی اس کے نام کے نعرے نہ لگاؤں, گلی گلی اس کے نام کے نعروں سے مست نہ ہو جاؤں؟ ارے ہم تو کہا کرتے ہیں کائنات کے اندر جتنا چراغا ہے آمینہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے. اگر حضور نہ آتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. تو اگر محبت کرنی ہے تو اس پاک سونے سے اس وجہ سے کرنی ہے کہ کمال کی وجہ سے. تو پوری روئے کائنات کے اندر میرے حضور سے بڑھ کر باکمال شخص تجھے نہیں ملے گا. صاحب آخری بات کہ اگر محبت کرنے کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ہمیں جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہمیں اس کے حسن کی وجہ سے ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے. بیٹا آپ بیٹھ جائیں, یہ ادھر رکھ لیں. اب سنیے گا توجہ سے, ہمیں شخص کے حسن کی وجہ سے اس سے محبت ہو گئی. تو مجھے بتاؤ پوری روئے کائنات اگر کھنگال مارو گے, جتنا حسن اللہ نے میرے حبیب کو عطا فرمایا اتنا حسن تجھے پوری کائنات کے اندر نہیں ملے. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حسن بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے نا, اللہ نے حسن کو بنایا. تو اللہ نے جب حسن کو تخلیق کیا, یقین جانے توجہ رکھیے گا, اللہ نے جب حسن کو بنایا, حسن کو تخلیق کیا, تو اللہ نے حسن کے 100 حصے بنائے, 100 درجے. تو ان میں سے 99 درجے اللہ نے ایک طرف رکھے, ایک حصہ اٹھایا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے, اور اس آدھے ٹکڑے کو اللہ نے پوری دنیا کے اندر تقسیم کر دیا. جو حسن میں دیکھتا ہوں آپ دیکھتے ہیں, حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک جتنے لوگ گزر چکے ہیں وہ 100 حصوں کے ایک حصے کا آدھا حصہ ہے. اور شاہ صاحب فرماتے ہیں باقی آدھا حصہ اللہ نے حضرت یوسف کو عطا فرما دیا. یار اب جو ہے وہ یہ بات سن کر کے چپ نہ رہیے گا اور حق ادا کیجئے گا کہ ہم کتنے سونے جو ہے وہ نبی کے امتی ہیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں باقی رہے 99 حصے, باقی 99 کے 99 حصے اللہ نے اپنے حبیب کی چوکھٹ کے اوپر رکھ. اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا, اتنا کمال عطا. یار امام زرقانی نے حضور کے جمال کے اوپر ایک بہت خوبصورت واقعہ لکھا, سنیے گا. فرماتے ہیں حضور ایک دن سیر کرتے کرتے مدینہ سے باہر تشریف لے گئے. حضور تشریف رکھیے, توجہات ادھر مبذول ہوتی ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ بس توجہات میری جانب رکھیے گا. حضور ایک دن سیر کرتے کرتے, امام زرقانی نے لکھا ہے حضور کے جمال کے اوپر بڑا خوبصورت واقعہ, ایک دن سیر کرتے کرتے مدینہ سے باہر تشریف لے گئے. تو وہاں پر ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا.
تو جب وہاں پر پہنچے نا تو قافلے والوں کا ایک لال دھاری دار اونٹ حضور کو پسند آ گیا. جب حضور کو وہ اونٹ پسند آیا نا تو حضور نے فرمایا بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ جب حضور نے پوچھا تو کہا ہاں بیچتے ہیں. میں دل بیچا, میں جگر بیچا, جے پیارا محمد آ جاوے نی میں اپنا سارا گھر بیچا جے سونا محمد آ جاوے. تو انہوں نے فروخت کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا؟ تو حضور نے پوچھا تو کہنے لگے ہاں ہم بیچتے ہیں. اب جو ہے وہ قیمت طے پا گئی. حضور نے فرمایا میں تجارت کی غرض سے نہیں آیا تھا جو پیسے ساتھ لے کر کے آتا, میں ایسے ہی سیر کرنے نکلا تھا تو تمہارا اونٹ پسند آ گیا, تم اونٹ مجھے دے دو, میں اپنے شہر جا کر کے قیمت تمہیں بھجوا دوں گا. تو اب انہوں نے اونٹ کی نکیل حضور کے ہاتھ میں پکڑا دی. اب حضور نے اونٹ کو پکڑا اور مدینہ کی طرف چل دیے. جب تک تو وہ حضور ان کو نظر آتے رہے تو وہ حضور کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہے. لیکن جب حضور نظروں سے اوجھل ہو گئے نا, اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے. ایک شخص جب نشے کی عالم سے باہر نکلے نا تو ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے. یار ایک شخص آیا, وہ نشہ ہی ایسا طاری تھا حضور کے حسن کا, سمجھ ہی نہیں ہے ہم کس کو اونٹ دے رہے ہیں, کیوں دے رہے ہیں. تو کہتے ہیں یار ایک شخص آیا, تم سے اونٹ لے گیا, نہ تم نے اس کا عطا پتہ پوچھا, نہ درمیان میں کچھ ضمانت رکھی, نہ درمیان میں اس سے کوئی چیز گروی لی. تو فرمانے لگے اب سنیے گا, تو اس لوگ وہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا. تو ایک بولا یار میں کیا کرتا جب وہ باتیزات تکلما رویک النور یخرج من بین الثنایاہ. ایک کہتا یار میں تو اس کی باتیں ہی سنتا رہ گیا, جب وہ باتیں کرتا تھا تو سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا. تو دوسرا کہنے لگا یار میں تو اس کی مسکراہٹ ہی دیکھتا رہ گیا, اذا ضاحکا یتلالو الی الجدر. کہتا ہے یار جب وہ مسکراتا تھا تو سامنے والے پہاڑوں کے اوپر عکس پڑتا تھا. تیسرا بولا یار میں اس سے کیوں پوچھتا, کیسے پوچھتا, میں تو اس سونے ماہی کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا. کیا خوب سجن کی آنکھیاں نے, کیا خوب سجن دی آنکھیاں نے, جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے. تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چل شرماوے, ادھی راتی دن چڑھ جاوے, جے رخ تو نقاب اٹھاوے, جے نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے, اتے دھرتی لف لف جاوے, جے ہتھ پھلاں وچ رکھتا ہتھ پھلاں تو ود جاوے. نین نشیلے مست رسیلے وچ سوہنا قدل سہاوے, اکھ اگرے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا جھال نہ چلی جاوے, بجلی ڈرتی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے. علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے, عقل خدا نے اینی دیتی علماں تو ود جاوے. کی اجاز نظر وچ اودی جو آوے وک جاوے, خلق کو دینے مولئی دنیا کوئی ورلا ہی جان بچاوے. آزم ایڈا سخنا ماہی سنو کدرے نظر بھی نہ, آزم ایڈا سخنا ماہی سنو کدرے نظر بھی نہ آوے. تو لوگ کہنے لگے یار ایک شخص آیا تم سے اونٹ ہتھیا کے لے گیا. اب سنیے گا یہاں پر توجہ سے, جب انہوں نے کہا نا کہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو یہ وفد طارق تھا. تو اس وفد کے سردار کی بیوی جو اب تک خاموش بیٹھی تھی تو وہ کہنے لگی, اپنے خیمے سے پردہ سرکا کر کے کہنے لگی اگر خبردار اگر کسی نے کہا کہ وہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا, اگر وہ قیمت دینے نہ آیا تو قیمت مجھ سے وصول کر لینا. تو انا ضامنۃ للثمل جملکم, میں ضمانت دیتی ہوں تمہارے اونٹ کی. تو اب سنیے گا جب سردار کی بیوی نے یہ کہا نا تو لوگ پوچھنے لگے ارے کیا تو اس کو جانتی ہے؟ تو سردار کی بیوی کہنے لگی واللہ میں بھی نہیں جانتی, واللہ میں بھی نہیں جانتی. تو کہنے لگے یار پھر ضمانت کس بات کی؟ کہ جب تو اسے باتیں کر رہے تھے نا تو خیمے کی اور سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا. ارے جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. تو اسی عالم میں حضور کے غلام آ گئے اور جو ہے وہ قافلے والوں کو کھجوریں بھی پیش کی اور قیمت بھی پیش کی اور کہا کہ یہ کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے اور یہ قیمت. اور امام زرقانی لکھتے ہیں جب صحابہ نے ان کو آ کے قیمت دی نا تو قافلے والے کہتے ہیں ہم قیمت بعد میں وصول کریں گے, پہلے بتاؤ وہ سونا رہتا کہاں ہے. تو امام زرقانی لکھتے ہیں وہ سارا قافلہ اٹھا حضور کے قدموں میں آ کر اسلام قبول کر لیا.
तेरी तक के अदामा में मुरीद हो गई। तेरी तब वो बूढ़ी खातून का वाकया कौन नहीं भूल सकता कि जो रास्ते के ऊपर खड़ी हुई थी, कि अपना सामान लाद करके अपने कंधों पे खड़ी हुई थी। हुजूर करीब से पूछे गुजरे तो हुजूर को कहने लगी, बेटा मेरा सामान तो उठवा दे। तो हुजूर ने सामान पकड़ा और वजनी था और बूढ़ी की हालत देखी, उठाने के काबिल नहीं थी। तो हुजूर ने वो सामान अपने कंधों पे उठा लिया। जब हुजूर ने कंधों पे उठाया ना, तो बूढ़ी से पूछते हैं, हाँ बूढ़ी खातून कहाँ जा रही है? कहती है मैं मक्का छोड़ के जा रही हूँ। तो हुजूर ने पूछा किस वजह से जा रही है मक्का छोड़ के? तो बूढ़ी कहने लगी कि यहाँ पर एक जादूगर आया है और मैंने सुना है जो बंदा उस जादूगर को देख लेता है ना, अपने बुजुर्गों का दीन धर्म उसके कदमों पे निछावर कर देता। अब मैं इसी वजह से मक्का छोड़ के जा रही हूँ, क्या ऐसा ना हो कि उसका जादू मुझे पे भी चल जाए और मैं भी अपने बाप दादा का दीन छोड़ करके उसके दीन के पीछे लग जाऊं। हुजूर ने सामान उठा लिया, बातें करते जा रहे हैं। जब मक्का की हदूद खत्म हुई तो हुजूर उसको रुखसत करने लगे। तो बूढ़ी खातून पूछती, अरे बेटा मैं दूसरे शहर जाऊंगी, वहां पर जा करके उस जादूगर के किस्से सुनाऊंगी, तो जरा तू तो मुझे बताओ, अगर मैं उनको जा करके कहूंगी यार जादूगर आया है जो दीन धर्म लूट लेता है, मैं साथ ये भी कहूंगी कि उस मक्के के अंदर एक बड़ा रहम दिल नौजवान भी है, तो मुझे बताओ तो सही कि यार तेरा नाम क्या है बेटा? तो हुजूर फरमाने लगे, अरे जिस जादूगर से बच के तू मक्का छोड़ के जा रही है उस जादूगर मोहम्मद मैं ही हूं, उस जादूगर मुझे ही, मोहम्मद मुझे ही कहते हैं। तो बूढ़ी कहने लगी, तो फिर मुबारक हो आपका जादू मुझ पर चल गया, लो हाथ पकड़ी और मुझे अपना गुलाम बना लीजिए। तो ये हुजूर को जो देखता बस देखता ही रह जाता। यार हुजूर को जिसने भी देखा बा कमाल देखा, कमाल देखा। क्या क्या बोलियां बोलने वाले बोल गए। कोई कहता है कल कमरी लैलतल बद्र लम मरा कबलहू मिसलहू वला बादा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कल कमरी 14वीं रात के चांद की तरह चमकता हुआ हुजूर का चेहरा था। फरमाते हैं हुजूर जैसा न पहले देखा न बाद में देखा। हजरत हसन बिन साबित पास बैठे थे, फरमाते हैं अरे देखते कैसे, किसी मां ने जन्म दिया होता तो देखते ना। खुदा ने वो सच्चाई बन छड़िया जिदे विच मुहम्मद नु ढालिया सी, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। हमें हुजूर के हुस्न पर इकट्ठे होने की जरूरत है। यकीन जाने इकबाल ने कहा था कि आज हमसे ज्यादती ये हुई कि हमें हुजूर के हुस्न को से दूर कर दिया। हमें इस वजह से हमारी जिल्लत, आज हम हुजूर के हुस्न के ऊपर इकट्ठे हो। और जब हम हुजूर के हुस्न के ऊपर, यार दुनिया के अंदर जब एक शख्स है तो उसके दो चाहने वाले आपस के अंदर रकीब कहलाते हैं। एक शख्स है उसके साथ दो को मोहब्बत हो गई तो आपस में रकीब कहलाते हैं। गिरेबान तक बात आ गई। अब सुनिएगा, कायनात के अंदर अगर एक शख्स के दो चाहने वाले हुए तो रकीब कहलाते हैं। हुस्न इतना थोड़ा है, एक की जरूरत पूरी कर सकता है। लेकिन सुनिएगा, मेरे हबीब के सैकड़ों चाहने वाले रकीब नहीं बल्कि आपस में हबीब कहलाते हैं। तो हुजूर के हुस्न के ऊपर इकट्ठे गो। मोहब्बत का आखिरी दाया आपके सामने रख के बस अपनी गुफ्तगू को समेट लूंगा। मोहब्बत का एक दाया, और वो ऐसा दाया है कि अगर वो दाया हम अपनी जिंदगी के अंदर शामिल नहीं करेंगे तो हमारी जिंदगी कभी भी अच्छी राहों की, हुजूर की राहों की मुसाफिर नहीं हो सकती। मोहब्बत जो है वो साहिब अमल की खैरात भी मांगती है। मोहब्बत खाली दावे का नाम नहीं है, मोहब्बत दलील भी मांगती है। मोहब्बत जो है वो खैरात भी मांगती है, अमल की खैरात मांगती है तुमसे मोहब्बत। अगर तू अमल की खैरात नहीं ना लेकर आएगा हुजूर की चौखट के ऊपर, ये सारी मोहब्बतें, ये सारे नारे, ये सारे तुम्हारे मोहब्बतों के जज्बात ये खोखले होंगे। एक मिसाल आपके सामने रखूंगा। आप जितने लोग यहाँ पर बैठे, अल्लाह ने आपको औलाद की नेमत से नवाजा, तो मुझे बताओ आप में से किसी शख्स ने जिंदगी के अंदर कभी दावा किया हो यार मैं अपने बच्चे से मोहब्बत करता हूं? बताओ कभी नारे लगाए हो गली गली कि यार मैं अपने बेटे से मोहब्बत करता हूं? साहिब कभी नहीं लगाया। बल्कि हमें कैसे पता चलता है कि तू अपने बेटे से मोहब्बत करता है? बल्कि तुम्हारा अमल बताता है कि तू अपने बेटे से मोहब्बत करता है।
تمہارا صبح سے لے کر کے شام تک مزدوری کرنا، محنت کرنا، یہ بتاتا ہے کہ یار تو اپنے بچے سے محبت کرتا ہے۔ ارے صاحب، ہم سب حضور کی محبت کے نعرے لگاتے ہیں، نام کے مالا جپتے ہیں، یار ہمیں نعروں کی ضرورت کیوں پڑے، بلکہ ہمارا عمل بتائے ہم حضور سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا 5 وقت نماز پڑھنا بتائے یار میں حضور سے محبت کرتا ہوں۔ ہمارا عشق رسول کے اندر فنا ہونا بتائے میں حضور سے محبت کرتا ہوں۔ ہمارا اچھا اخلاق بتائے میں حضور سے محبت کرتا ہوں۔ ہمارے حضرت کہا کرتے ہیں صاحب تمہیں بتانا نہ پڑے، اپنے شناختی کارڈ کے مذہب کے دائرے میں اسلام لکھا ہوا دکھانا نہ پڑے، بلکہ تمہاری وضاحت، تمہارا انداز معاشرت، تمہارا لین دین، تمہارا چال ڈھلن اس انداز کے ساتھ ہو۔ ارے تم دور سے آ رہے ہو، لوگ تمہیں دور سے دیکھ کر کے کہہ دیں ارے وہ دیکھو میلاد والے سونے آقا کا امتی آ رہا ہے۔ اگر تمہاری دکان کے اوپر جھنڈا تو میلاد والے سونے آقا کا لگا ہوا ہے، لیکن اگر تمہاری دکان کے اندر سودا 2 نمبر بکتا ہے تو یہ امام محمد سے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھلی بغاوت ہے۔ کیونکہ کہا گیا نا محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد۔ اگر تمہارے گھر کے اوپر میلاد کا جھنڈا لگا ہے، لیکن اگر تمہارے گھر سے تمہارا ہمسایہ بھی محفوظ نہیں ہے، تمہیں وہ حق نصیب نہیں ہوگا کہ جو حضور سے، حضور نے ہمیں اتنی پیار کی، اتنی محبت کی۔ یقین جانیں آج ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب کیا ہے؟ آج ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب ایک ہی ہے کہ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، بن گئے سیم و زر کے بندے، من کے اجلے تن کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی، آقا ہم سے بھول ہوئی، تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ ہن جے روندا تے اکھاں وچوں ہنیرا جاندا نہیں، نور جاندا ہے، میں او بدبختاں جدا سایہ بھی میتھوں دور جاندا ہے، میں میلا تھرو، میں پاپی مجرم، حضور معافی، حضور معافی۔ آج ہم حضور سے فریاد کرتے ہیں، فریاد ہے گنبد خضرا کے مکی، ہم فریاد کرتے ہیں کہ حضور ہم پر رحم کیجئے۔ ہمارے جو ہے وہ سینے جو ہے وہ گناہوں سے لتڑے پڑے ہیں، حضور ہمیں معاف کر دیجئے۔ ہماری زبان سے ہمارا ہمسایہ، ہمارا ساتھ والا ساتھی بھی محفوظ نہیں ہے۔ صاحب اگر یہ خیرات لے کر کے آقا کی چوکھٹ کے اوپر آؤ گے تو تمہارا میلاد قبول ہوگا۔ سارے ہم ایک رات کا محفل میلاد منانے سے حق ادا نہیں ہو جائے گا، بلکہ ہمارے جسم کے اوپر اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہم اگر ساری زندگی بھی حق شکر ادا کرتے رہے، حق شکر پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا، تو آج اپنی جو ہے وہ خواہشات لے کر کے، اپنے رویے لے کر کے حضور کی چوکھٹ کے اوپر آؤ اور عمل کی خیرات لے کر کے اٹھو۔ آج یہاں پہ حضور کی میلاد کی محفل کے اندر یقین جانے جتنے لوگ آئے بیٹھے ہیں، اگر یہاں پہ اٹھنے سے پہلے تیقن اور نیت کر کے اٹھیں گے مالک آج کے بعد ہماری نماز کبھی قضا نہیں ہوگی، ہماری زبان سے کسی شخص کو تکلیف نہیں پہنچے گی، ہمارے ہاتھ سے کوئی ہر شخص محفوظ رہے گا۔ یقین جانو اس کے اٹھنے سے پہلے میلاد والا سونا آقا اس کا میلاد کے اندر آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ تمہیں بولنے کی، نعرے لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ تمہارا دل دیکھتے ہیں، جو ہے وہ جب دل کی طرف نگاہ کر لیتے ہیں تو سب کچھ یار بڑا مزہ آ رہا تھا جو ہے وہ آپ کو حضور کا ذکر سناتے یقین جانے آپ کو لطف آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ باتیں کیوں نہیں آئے گا؟ باتیں اس سونے کی ہیں، باتیں اس کریم رب لجپال کی ہیں جس کی باتیں سن کر کے جو ہے میرے پیمبر کا نام ہے جو میری زبان پہ چمک رہا ہے۔ سنیے گا، میرے پیمبر کا نام ہے جو میری زبان پہ چمک رہا ہے، گلے سے کرنیں نکل رہی ہیں، زبان پہ زمزم چھلک رہا ہے۔ کیوں نہیں مزہ آئے گا؟ لطف ہی ایسا ہے یار، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی تھک گئے داستان کہتے کہتے، کیا کرے وقت جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے، آپ کی جو ہے وہ توجہات بھی اپنی ملحوظ خاطر رکھنی ہے۔ وسعت دل تو بہت ہے، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ جی چاندہ ہے اس رات نو میں محشر دی فجر تک روک لواں،
جی چاہتا ہے اس رات نو میں محشر دی فجر تک لوک رواں جے بس چلے میرا سخنے نو حشر تک روک لواں نہ نظر کرم دی جھات مکے نہ رات مکے نہ بات مکے مگر دل کے ارمان پورے ہوئے تھے غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی. آپ بڑے شوق سے سن رہے تھے, وقت بیت گیا پتہ ہی نہیں چلا. تو ہم اللہ کی بارگاہ میں, حضور کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں, مالک آپ جتنے لوگ یہاں پر آئے ایک ایک لمحہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. جتنے لوگوں نے اہتمام کیا دام دیر میں سکھ میں, جس طرح سے بھی تعاون کیا, مالک ایک ایک پیسہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اور جتنے لوگ خلوص سے آئے, مالک آپ سب کا آنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ہمیں تو سب کچھ ملا ہی حضور کے نام کے ہے, اگر حضور نہ آتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے, آقا تیری چوکھٹ سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے. خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے وہ محفل میں, جو پردے میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے. اور نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں, ورنہ کہاں رکتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں جاتے. ہمارے پاس اور کوئی در نہیں تھا, اس در کے اوپر اس چوکھٹ کے اوپر آئے ہیں. اللہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اللہ تعالی ہمیں اس چوکھٹ سے عمل کی خیرات عطا فرمائے. کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد, مشت خاک ما غبارے کوچہ یار نشد. واخر دعویان الحمدللہ.